السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدًا ومصليًا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینہ ہے، 12 مہینے یہ اللہ رب العالمین ہی کے ہیں۔ 12 مہینوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العالمین نے قرار دیے۔ ان مہینوں کے اندر انسان کو لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے انسان کو ہمیشہ ہر وقت بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ محترم سامعین، یہ مہینہ جو ہے بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ، ہر وہ زمانہ جسے شریعت نے محترم قرار دیا ہو اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہوتی ہے، یعنی متقی لوگ ہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ماہ محرم یہ بڑی خصوصیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی، اور یہ فضیلت بتائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کسی مہینے کے نفل روزے زیادہ سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، تو یہی وہ ماہ محرم ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ محرم میں انسان کو نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشوراء کے روزے کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے، جو محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، جو اہل کتاب، اہل یہود کی مخالفت کرتے ہوئے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کتنا بڑا آفر ہے، ایک روزہ رکھ لیں آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ کا مہینہ، حدیث میں دیکھیے شہر اللہ المحرم، جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ، زمین میں جتنی مسجدیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن اگر خاص طور پر بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ، تو اس کی عظمت، اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح 12 مہینے یہ اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب خاص طور پر محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو ماہ محرم میرے بھائی یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی فرعون جیسے ظالم اور جابر انسان سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خوریز، سب سے بڑا سفاح، جس کا غرور یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانا۔ اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے اپنی پوجا پرستش کرواتا تھا، اور گھمنڈ سے، غرور سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں تم لوگ مجھے رب جاننا، میں تم سب کا رب ہوں۔ جو کچھ عارضی اختیارات رب العالمین نے اسے دے رکھے تھے، ان عارضی اختیارات پر بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا، بہت گھمنڈی ہو چلا تھا، لوگوں سے سوال کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، لوگوں بتاؤ کیا میں مصر کے تخت و تاج کا مالک نہیں ہوں؟ یہ نہریں کس کی، یہ نیل کس کے، یہ سب تو میری ہیں۔ اور میرے بھائی یہی ماہ محرم ہے، اس مہینے میں یہ ملعون فرعون، یہ مردود فرعون، یہ مردود فرعون، ملعون فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون اپنے انجام کو پہنچا، جس کی شکر گزارتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ جب بھی یہ ماہ محرم لوٹ کر آتا تھا، اس کی 10ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو اور یہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ
کہ وہ ظلم کتنا بھی اترائے، کتنا بھی غرور کرے، تکبر کرے، ایک دن اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے کہ اسے آخرت سے پہلے اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بنو اسرائیل، یہی فرعون جنہیں بنو اسرائیل کو ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو قید کر لیتا تھا، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ فرعون جو ہے بڑا فسادی تھا، اس زمین پر بڑے فسادیوں میں اس کا نام ہوتا تھا، اور یہی ایک دن اللہ رب العالمین نے اسے ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ بنو اسرائیل دریا کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں اور فرعون سمندر میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، موجیں اسے کھا رہی ہیں اور کہہ رہا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں یہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ جس پر حقیقی معبود تو وہی ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ظلم کتنا بھی اترائے ایک نہ ایک دن اسے ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ ماہ محرم جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک ایسا مہینہ لایا کہ اگر آپ ایک روزہ اس کے رکھیں پچھلے 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا آفر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ، یا 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔